بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا تو ہم نے اس نبی کی تکذیب کے باعث اس بستی والوں کو تنگی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ فریاد کریں۔ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا حتیٰ کہ وہ خوب پھلے پھولے، اور انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا پر بھی تنگی اور فراخی آتی رہی ہے، سو ہم نے ان کو اچانک گرفت میں لے لیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اچانک ان کو ہم نے گرفت میں لے لیا۔ اب پیچھے جیسے کہ چند دنوں سے آپ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوموں کی آپ نے واقعات سنی، اور ان کے کفر اور اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر جو اللہ کا عذاب نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے، تو اس کا ذکر آپ نے سنا۔ تو اب اسی کانٹیکسٹ کے اندر یہ بات ہو رہی ہے آگے کہ ایک قانون بتایا جا رہا ہے کہ جس بستی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کی طرف کوئی رسول بھیجا، اور پھر اگر ان لوگوں نے اس رسول یا نبی کی تکذیب کی، انکار کیا، مذاق اڑایا، اس کے راستے میں روڑے اٹکائے، تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی، اور وہ آپ پیچھے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات میں یہ پڑھ آئی ہیں یا سن آئی ہیں کہ پہلے ان کو تنبیہ کی گئی، ان نبیوں نے بڑی ان کو تبلیغ کی، بڑا ان کو ڈرایا، بہت ان کو سمجھایا کہ ابھی بھی وقت ہے، بات کو مان جاؤ، لیکن جب وہ اپنی نافرمانی اور سرکشی سے باز نہیں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب ان قوموں کے اوپر نازل فرمایا کہ جس کو پڑھ کر یا سوچ کر انسان کے رونگٹے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے اوپر وہ عذاب نازل کیا۔ تو اس لیے اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف ان قوموں کی خصوصیت نہ تھی جن کا ذکر کیا گیا، بلکہ یہ قانون ہے کہ جس قوم نے بھی اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی یا انکار کیا یا ان نبیوں اور رسولوں کا مذاق اڑایا، ان کے اوپر سخت تکلیفیں اور مصیبتیں نازل کر دی گئیں اور عذاب نازل ہو گیا ان کے اوپر جو ان سے ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ کافر جو ایک چیز ہے کہ کافر مصیبت سے نہ تو عبرت حاصل کرتے ہیں جو کافر لوگ ہیں، کہ جب ان کے اوپر مصیبتیں ڈالی جائیں اور پھر ایک دم خوشحالی آ جائے، پھر ایک دم مصیبت ڈال دی جائے، تو وہ مصیبت سے عبرت نہیں حاصل کرتے، اور نہ ہی جب ان کے اوپر ایک برکتوں کے دروازے کھل جاتی ہیں، خوشحالی کے دروازے کھل جاتی ہیں، تب بھی وہ جو ہے اس کے اوپر بھی وہ عبرت یا اس سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ لیکن مومن جو ہے، مومن کی کیفیت اس کے بالکل برعکس ہے، اس کے بالکل الٹ ہے۔ جو مسلمان ہے
جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور نبوت کا اقرار کرتا ہے، ان کی شان اس سے مختلف ہے۔ کافر جو ہے وہ نہ تو مصیبت میں سبق سیکھتا ہے اور نہ جس وقت اس کے اوپر راحت اور خوشحالی ہوتی ہے نہ اس سے سبق سیکھتا ہے، لیکن مومن جو ہے اس کا حال اس سے مختلف ہے۔ ایک حدیث میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے کہ اس کے ہر حال میں خیف ہے۔ مومن کا جو ہر حال ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے سوا کسی اور میں نہیں ہے۔ مومن کا جو ہر حال ہے اس میں خیر ہے۔ کیسے؟ کہ اگر اس کو راحت پہنچتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ان للہ و انا الیہ راجعون، مولا ہم بھی تیرے، ہمیں بھی تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ مومن کا حال بڑا عجیب ہے۔ مومن کے حال پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا مومن کے حال پر تعجب، کافر تو نہ اس حال میں خوش نہ اس حال میں خوش، اس حال میں بھی پریشان اس حال میں بھی پریشان، لیکن مومن جو ہے وہ اس کی، حضور فرماتے ہیں تعجب ہے، اس کی ہر حال میں خیر ہے کہ جب اس کے اوپر رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، اس کو راحت پہنچتی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچے، تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے خیر ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے مومن کے لیے۔ جو ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف، مسند احمد شریف، اس کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورت کی جان، مال اور اولاد پر ہمیشہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ حضور نے فرمایا مومن کی جان، مومن کا مال، مومن کی اولاد، کبھی اس کے مال کی طرف سے، کبھی اس کی اولاد کی طرف سے، کبھی اس کی جان کی طرف سے کوئی بیماری آ جائے گی، کوئی بیماری آ جائے گی، جیسے قرآن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی جان لے کر، کبھی مال لے کر، کبھی مال دے کر۔ تو حضور نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورت کی جان، مال اور اولاد پر ہمیشہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ یہ بیماریاں بھی اللہ کی رحمت ہیں۔ ایک بیان گزرا تھا کہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت کی جان، مال اور اولاد پر ہمیشہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں، ہمیشہ، یہاں تک کہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، مومن کا جن سے۔ تو آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور ڈرتے رہتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، تو کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے جب وہ سو رہے ہوں؟ أَوَامِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ،
اور کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب چاشت کے وقت آ جائے جب وہ کھیل کود میں مشغول ہوں؟ اور پیچھے کیا فرمایا کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے جب وہ سو رہے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، تو کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ فلا يأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، حالانکہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ اور برباد ہونے والے ہوں۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے وہ لوگ بے خوف ہوتے ہیں جن کے مقدر میں جو تباہ و برباد ہونے والے ہوں، وہ لوگ ایسے ہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں یہ کہا جا رہا ہے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو اور مکہ مکرمہ کے ارد گرد بسنے والوں کو، تم نے دیکھا نہیں ہے پہلے نبیوں کی قوموں نے کیسے ان کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، جن کا ذکر پیچھے گزرا، تو تم نے دیکھا نہیں کہ ان قوموں کا ہم نے کیا انجام کیا؟ اگر تم میرے رسول پر ایمان نہ لائے اور اس کی مسلسل میرے رسول کی مخالفت کرتے رہے تو پھر کوئی وقت جاتا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ وقت صبح کا ہو، چاشت کا ہو، تم مصروف ہو، تم کھیل رہے ہو، تم جاگ رہے ہو، تم سو رہے ہو، تم پر اللہ کا عذاب نازل کر دیا جائے، تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، تمہیں کوئلہ بنا دیا جائے، جیسے پیچھے نبیوں کی امتوں کے ذکر میں یہ بات گزری کہ جب ان قوموں کے اوپر پتھر اور آگ برسائی گئی، یا ان کے اوپر ہوا کا یا ان کے اوپر پانی کا عذاب آیا، اور بعض قوموں کو کوئلہ بنا دیا گیا، کوئلہ زمین کو آسمان کی طرف اٹھا کر جبریل نے اپنے پر کے ذریعے نیچے مار دیا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو ان قوموں کی تاریخ سے عبرت حاصل کرو۔ کن کو کہا جا رہا ہے اب؟ مکہ مکرمہ والوں کو، میرے محبوب کی مخالفت سے باز آ جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی سے باز آ جاؤ، جو فرما رہے ہیں اس کو سن لو، اس کو مان لو، اسی میں برکت کے دروازے کھلیں گے۔ ابھی بھی عبرت حاصل نہیں کرتے اتنی قوموں کے حال دیکھ کر جن کے آثار قدیمہ تمہارے خود عرب کنٹریز کے چاروں طرف موجود ہیں، اور تم دیکھتے ہیں ان کو کہ نافرمانی کی وجہ سے ان کا کتنا برا حال ہوا۔ تو جو قادر و مالک ان قوموں کے اوپر عذاب نازل کر سکتا ہے اور ان کو ان کے کرتوتوں کی اتنی خوفناک سزا دے سکتا ہے، وہ آج بھی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ نہیں کہ اس وقت ہر چیز پر قادر تھا، ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کے اوپر تم لوگ بھی انہیں مشکلات اور تکلیفوں میں پھنس جاؤ۔ اس لیے سمجھو، اور جن بستیوں کا ذکر کیا وہ میں نے آپ کو ان انبیاء کا نام لے دیا کہ جن انبیاء کا جان سے پیچھے ذکر گزرا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان بستیوں والے اللہ کے اوپر ایمان لے آتے اور اللہ کے حکم کو مان لیتے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا ان سے رک جاتے تو ان پر آسمانوں اور زمینوں کی برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے، بارشیں ہوتی، فصلیں اگتی، جانور بڑھتے، بکریاں، گائے، اونٹ بڑھتے، ان کو امن ملتا، ان کو سلامتی ملتی، مگر چونکہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اور نافرمانی کی وجہ سے ان لوگوں کو طرح طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں کے اندر مبتلا کر دیا، اللہ کے عذاب کے اندر وہ مبتلا ہو گئے۔ آگے فرمایا
اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. جو لوگ سابق ساکنین ارض کے بعد، جو پہلے جو زمینوں میں رہتے تھے، اس کے بعد اب اس زمین کے وارث ہوئے ہیں. جیسے وہ قومیں آپس میں ایک دوسرے کی وارث ہوتی چلی آتی تھیں، ان کی اولادیں اپنے ان آباء و اجداد کی. تو کیا انہوں نے یہ ہدایت نہیں پائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے گناہوں کی سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے؟ پھر وہ کچھ نہیں سن. اگر ہم چاہیں، کہا یہ جا رہا ہے جیسے ان قوموں کو نیست و نابود صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. کسی کو پانی کے عذاب میں، کسی کو ہوا کے عذاب میں، کسی کو آگ کے عذاب، کسی کو پتھروں کے عذاب میں، کسی کو زلزلے کے عذاب میں. تو کیا یہ اب نہیں ہو سکتا؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے گناہوں کی سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے. پھر وہ کچھ نہیں سنتے. تو مکہ مکرمہ کے کافر بھی جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہتے تھے، جو بات پیچھے ان نبیوں کی قوموں نے بھی ان سے یہ بات کہی تھی. یہ بھی کہتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہم آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، تو جب ان نبیوں کی قوموں نے ان کی مخالفت کی تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ ہم پر بھی عذاب نازل کر دیجئے، ہم پر بھی عذاب نازل کریں. یہ اتنے بے ادب اور گستاخ تھے. کہتے تھے اگر آپ واقعی سچے نبی ہیں اور واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہمیں جو آپ ڈراتے رہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرو اور ان چیزوں سے رک جاؤ، ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہم آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. تو جیسے ان قوموں کے اوپر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا، ہم پر بھی اگر آپ سچے رسول ہیں تو ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا؟ ہم پر بھی آپ عذاب نازل فرما دیں. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ اہل مکہ جو قوم نوح، قوم سمود اور قوم مدین کے بعد ان علاقوں میں آباد ہوئے، جو بات میں نے پیچھے کہی کہ کیا یہ ان نبیوں کے جہاں عذاب آئے تھے ان کے آثار قدیمہ جو ان سے ہیں وہ دیکھ کر یہ کوئی سبق نہیں سیکھتے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیں جیسے ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ تم اس عذاب سے بچ جاؤ. تو ان کو عذاب دینے کی وجہ یہ نہیں کہ کہیں تم یہ سمجھو کہ تم لوگوں کو عذاب دینا ہماری قدرت میں نہیں ہے. نہیں، جو پہلی قوموں کو عذاب دے سکتا ہے وہ تمہیں بھی عذاب دے سکتا ہے. یہ نہ سمجھ لینا کہ تمہیں عذاب دینا ہماری قدرت میں نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ تمہیں عذاب نہ دینا ہماری حکمت میں نہیں ہے. جو یہ قدرت رکھتا ہے ان کو عذاب دینے کی، وہ تمہیں بھی اسی عذاب میں مبتلا کر دے گا. تو یہ نہ سمجھنا کہ ہماری قدرت میں نہیں، ہاں ہماری حکمت میں نہیں. کیوں؟ کہ مفسرین نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں یا اس کی عذاب نہ دینے کی حکمت جو ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ان لوگوں کو عذاب دے محبوب جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں. اب آپ اس زمین کے اوپر تشریف لے آئے. آپ کی رحمت صرف خاص نہیں ہے، آپ کی رحمت تو عام ہے. آپ کی رحمت سے صرف اپنوں نے نہیں غیروں نے بھی فائدہ اٹھانا ہے. آپ کی رحمت سے صرف آپ کے اپنوں کو نہیں غیروں کو بھی حصہ ملنا ہے. اب آپ ان کے اندر موجود ہیں
ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ اس لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت میں نہیں، ہاں اللہ کی حکمت میں نہیں ہے کہ میرا محبوب تمہارے اندر موجود ہے تو میں تمہارے اوپر عذاب نازل کر دوں۔ اور ایک چیز اور بھی ہے کہ مکہ کے کافر جو ان سے تھے وہ اتنے گستاخ اور بے ادب تھے کہ وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے تھے کہ آپ نبوت کے اہل ہی نہیں ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ آپ منصب نبوت کے لیے نہ اہل معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے۔ کیوں؟ نبی کو انسانوں میں سے نبی کیسی ہو سکتا ہے؟ نبی کو تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نبی سے ایسی چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں وہ تو فرشتوں کی خاصیتیں خصوصیات ہیں، انسان سے کیسے؟ اس لیے ہم آپ کے دین کو قبول نہیں کرتے، آپ انسانوں میں سے ہیں، نبی کو تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی یہ چیز فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات یہ نہیں ہے کہ میرا محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں شاہ سوار لامکاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے لائق نہیں ہیں۔ حقیقت میں بات یہ ہے کہ تم ان کی امت میں داخل ہونے کے لیے لائق نہیں ہو۔ بات یہ نہیں ہے کہ وہ نبی ہونے کے لائق نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم ان کی امت میں داخل ہونے کے لائق نہیں ہو، اسی لیے میں نے تمہارے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ اب اگر تم چاہو بھی تو تم ان کی امتی نہیں بن سکتے، تم ان کی امت میں داخل نہیں ہو سکتے، تم ان کے دین کو قبول نہیں کر سکتے۔ میں نے تمہاری آنکھوں تمہارے دلوں کے اوپر میں نے مہر لگا دی ہے۔ میرے محبوب کو یہ بات کہتے ہو کہ وہ اس لائق نہیں ہے، معاذ اللہ تم اس لائق نہیں ہو کہ ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال سکو۔ تلک القرآن نقص علیک من انبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ بے شک ان بستیوں والوں کے پاس ان کے رسول واضح معجزات لے کر آئے، بس وہ ان پر ایمان لانے کے لیے بالکل تیار نہ ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے وہ ان کی تکذیب کر چکے تھے۔ معجزات تو پھر بعد میں پیش کیے، مگر وہ تو پہلے ہی ان کی تکذیب کر چکے تھے، انکار کر چکے تھے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کی دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کا قرآن کریم کی تفسیر میں ذکر گزرا، اور ان کی امتوں کا جو حال ہے وہ بیان کیا کہ وہ اپنے رسولوں کی تکذیب کرتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ان 5 قوموں کا جن کا پیچھے ذکر گزرا، ان 5 قوموں کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ ان 5 قوموں کے اوپر جب اللہ کا عذاب نازل ہوا، جیسے میں نے پیچھے عرض کیا کہ وہ علاقے جو ان سے ہیں وہ انہی عرب کنٹریز کے اندر ہیں، انہی عرب ممالک کے اندر ہیں۔ تو ان کو احساس دلانے کے لیے کہ تم ان کے آثار قدیمہ نہیں دیکھتے، تمہیں ان کے وہ کھنڈر نہیں ملتے، کیا تمہیں نہیں معلوم روایات کے اندر کہ یہ وہ جگہیں ہیں جن جگہوں کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت ڈھیل دی اور بڑی نعمتیں عطا فرمائیں، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ رسولوں کا پیش کیا ہوا دین غلط ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس علاقے میں محبوس فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان 5 قوموں کے واقعات بیان کیے۔
اور تنبیہ فرمائی. اللہ تو بار بار تنبیہ فرما رہا ہے، اور ان کی قوموں کو بھی بار بار تنبیہ فرمائی گئی تھی کہ کفر اور انکار کرنے اور نافرمانی کے اندر کیوں وہ اپنے نبی اور اپنے پیشوا اور اپنے ہادی اپنے رسول کی بات کا انکار کرتے تھے، جو وہ فرماتے تھے اس کے پر عمل نہیں کرتے تھے. ان کی پیروی نہ کرنا، ورنہ تم بھی عذاب الہی کے مستحق ہو جاؤ گے، تم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا جون سے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ان بستیوں والوں کے پاس ان کے رسول حالانکہ واضح معجزات لے کر آئے تھے، مگر وہ پھر بھی انکار کرتے تھے. واضح معجزات لائے تھے، جیسے وہ پتھروں سے پہاڑ سے اونٹنی نکال دینا. تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر نبی کو اتنے معجزے دیے گئے ہیں جن کی وجہ سے ایک بشر ان پر ایمان لے آئے. ہر نبی کو اتنے معجزات دیے گئے جتنے کہ اس کی وجہ سے کوئی بشر ان کے اوپر ایمان لے آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مجھے قرآن عطا کیا گیا، یعنی وہی مجھے قرآن عطا کیا گیا جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا. بس مجھے امید ہے کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ اتباع کرنے والے میرے لوگ ہوں گے، سب سے زیادہ فرما بردار میرے لوگ ہوں گے، سب سے ماننے والے زیادہ میری امت میں لوگ ہوں گے. تو اس حدیث کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ ہر نبی کو اتنے معجزے دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بشر ایمان لا سکے اس معجزے کو دیکھ کر جن سے. اور مجھے قرآن دیا گیا جس کی مثل کسی کو بھی نہیں دی گئی. قرآن کی مثل، اس معجزے کی مثل جون سی ہے وہ کسی کو بھی نہیں دی گئی. اور دوسری چیز یہ کہ پہلے جتنے نبی آئے ان سب کے معجزات جون سی ہیں وہ اپنے اپنے زمانے کے مطابق گزر گئے، ان سب کے معجزات گزر گئے. اور پھر ان کے جو معجزات تھے ان کا مشاہدہ صرف ان لوگوں نے کیا جو اس وقت موجود تھے، جو اس وقت چشم دید راوی یا گواہ موجود تھے. بس صرف انہوں نے وہ ان نبیوں کی وہ کرامتیں اور وہ معجزے دیکھے، بعد والوں نے نہیں. ان نبیوں کے معجزے ان کے وقت میں گزر گئے، اور پھر دیکھنے والے کون تھے؟ جو صرف ان کے وقت میں موجود تھے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں، شخص سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، سید السادات، جوہر کائنات، جان حیات، منبع فیوز و برکات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آتی ہے تو اس وقت صرف ایک قرآن کا معجزہ ہی آپ دیکھ لیں کہ قرآن کا معجزہ کیسا ہے. قرآن کا معجزہ کیسا ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا؟ قیامت تک قائم رہے گا، قیامت تک. اور اس قرآن کی نظیر لانا تو بہت دور کی بات. ایک سورت کی اللہ کے اس چیلنج کو کوئی آج تک پورا نہیں کر سکا. قرآن کی نظیر لانا تو دور کی بات، ایک سورت کی نظیر لانا دور کی بات، ایک آیت کی بھی کوئی مثل آیت یا نظیر نہیں لا سکا. بھلے سارے جن، سارے انسان اکیلے کوشش کر لیں یا مل کر کوشش کر لیں، وہ نہیں لا سکے. تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی اس کے اندر، کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین. اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور جن کے دلوں پر پھر اللہ مہر لگا دے پھر وہ ایمان لانا چاہیں بھی تو وہ ایمان نہیں لا سکتے. صدق اللہ تعالیٰ وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.